بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیر وفیت سے ہوں گے۔ کلاس ششم بیٹے، آج کا جو ہمارا اردو کا لیکچر ہے وہ نظم نعت جو ہم نے پڑھی تھی گزشتہ روز، چونکہ ہم نے نظم نعت مکمل کر لی تھی، اس کے اشعار کے مفہوم سارے مکمل کر لیے تھے۔ آج ہم نظم نعت کی جو مشق ہے وہ حل کریں گے۔ مشقی سوالات، مختصر سوالات کے جوابات وہ ہم تیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے جو ہے وہ یونیک نوٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ہوں گے، اس پر جو ہے وہ پیج نمبر 8 نکال لیجیے گا تاکہ وہ آپ کے سامنے ہوں، تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ نوٹس کی طرف دیکھ کر اس کے سوالات بھی ساتھ ساتھ تیار کر سکیں۔ ہاں جی، پہلا سوال ہے، رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ جی، رحمت ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے۔ دوسرا سوال ہے، یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ کہ یتیموں کا والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہم نے نظم پڑھی ہے نعت، تو نعت کس کی ہوتی ہے؟ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو نعت کے پھر جو سوالات ہوں گے تو وہ بھی اسی میں سے جو ہے وہ بنیں گے، تو اس لیے جواب میں پھر صاف ظاہر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ جی، ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہیرا سے مراد کہ جہاں یہ میں نے کل ہم نے جو مفہوم پڑھا تھا تو بیٹے میں نے اس میں بھی آپ لوگوں کو یہ ساری چیز کلیئر کی تھی۔ جو مقام ہیرا ہے، غار ہیرا جس کو کہا گیا ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس مقام کو، اس جگہ کو، اس غار کو غار ہیرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہیرا سے سوال آپ کا آتا ہے کہ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ ہیرا سے مراد وہ جگہ ہے یا وہ غار ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، ٹھیک ہے جی بیٹے۔ دوسرا سوال ہے، مس خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مس خام کو کندن بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو عزت و تکریم بخشنا، انسان کو ایک مقام و مرتبہ دینا، انسان کو عزت دینا، اور اس کو اس کی زندگی کا مقصد حیات بتانا، انسان کو اس کی زندگی کا مقصد حیات بتانا، اس کو کہا جاتا ہے مس خام کو کندن بنانا۔ کندن خالص سونا بنانا، خالص۔ جی بیٹے، پانچواں سوال ہے، عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ جی، عرب پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ عرب پر صدیوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی۔ یہ تھے آپ کے اس سبق کے شارٹ کوشچن، جو کہ آپ اس کو بہترین طریقے سے بیٹے تیار کریں گے، اور مزید پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس اس سبق کے پہلے ہی نظم جو نعت ہے اس کے جو ہے وہ MCQs آ جائیں گے، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے MCQs تیار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تب تک آپ لوگوں نے سبق کے یہ جو نظم ہے، اس نظم کے آپ لوگوں نے شارٹ کوشچن بہترین طریقے سے تیار کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، مع السلام، بالسلامہ۔